السلام علیکم ساتھیوں، آپ سب کو ہمارے یوٹیوب چینل اردو زبان ہماری میں خوش آمدید۔ آج میں آپ لوگوں کے لیے ترقی پسند تحریک کے حوالے سے کچھ اہم اور ممکنہ سوالات و جوابات لے کر حاضر ہوئی ہوں، جو نیٹ JRF اور دیگر مقابلہ جاتی امتحانات کی تیاری کے لیے بہت ہی مفید اور کارآمد ثابت ہوں گے۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ ہمارا پہلا سوال ہے، ترقی پسند تحریک کا آغاز کب ہوا؟ جواب ہے، ترقی پسند تحریک کا آغاز 1936 عیسوی میں ہوا۔ اگلا سوال ہے، ترقی پسند تحریک کا آغاز کن کے ہاتھوں ہوا؟ جواب ہے، ترقی پسند تحریک کا آغاز سجاد ظہیر اور ان کے ساتھیوں کے ہاتھوں 1936 میں ہوا تھا۔ اگلا سوال ہے، ترقی پسند تحریک کے قیام کا ابتدائی اعلان کب اور کن کے مشورے سے کیا گیا تھا؟ جواب ہے، ترقی پسند تحریک کے قیام کا ابتدائی اعلان 1933 عیسوی میں علی احمد، محمود الظفر اور ڈاکٹر رشید جہاں کے مشورے پر ہوا تھا۔ اگلا سوال ہے، ترقی پسند تحریک کا نقطۂ آغاز کسے کہا جاتا ہے؟ جواب ہے، ترقی پسند تحریک کا نقطۂ آغاز 1932 عیسوی میں شائع ہونے والے افسانوی مجموعے انگارے سے ہوتا ہے۔ افسانوی مجموعہ انگارے جو ہے، اس میں 9 افسانے اور ایک ڈرامہ شامل تھا۔ اگلا سوال ہے، افسانوی مجموعہ انگارے میں کتنے افسانے شامل ہیں؟ جواب ہے، 9 افسانے اور ایک ڈرامہ۔ اگلا سوال ہے، افسانوی مجموعہ انگارے میں کن افسانہ نگاروں کے افسانے شامل ہیں؟ جواب ہے، افسانوی مجموعہ انگارے میں سجاد ظہیر کے 5 افسانے، احمد علی کے 2 افسانے، رشید جہاں کے 2 افسانے اور محمود الظفر کا 1 افسانہ شامل ہے۔ اگلا سوال ہے، یہ نوجوان مصنف انگارے میں لکھنے والے افسانہ نگار زندگی کی بے کیفی اور یک رنگی سے گھبرائے اور جذباتی انقلابی تصورات سے بھرے ہوئے تھے۔ یہ خیال کس کا ہے؟ جواب ہے، یہ خیال احتشام حسین کا ہے۔ اگلا سوال ہے، انگارے کی بیشتر کہانیوں میں سنجیدگی اور ٹھہراؤ کم اور سماجی رجعت پرستی اور دقیانوسیت کے خلاف غصہ اور ہیجان زیادہ تھا۔ مجموعہ انگارے کے کس مصنف کا یہ بیان ہے؟ جواب ہے، یہ بیان سجاد ظہیر کا ہے۔ اگلا سوال ہے، انگارے کو سماج پر پہلا وحشیانہ حملہ کس نے قرار دیا ہے؟ جواب ہے، عزیز احمد نے۔ اگلا سوال ہے، کس کے مطابق انگارے کی اشاعت سے نئے ادب نے خود مختاری کا علم بلند کیا؟ جواب ہے، عزیز احمد۔ اگلا سوال ہے، انگارے کی مخالفت میں کن لوگوں نے مضامین لکھے تھے؟ جواب ہے، انگارے کی مخالفت میں نیاز فتح پوری اور عبدالماجد دریابادی نے مضامین لکھے تھے۔ اگلا سوال ہے، افسانوی مجموعہ انگارے کو کب ضبط کیا گیا تھا؟ جواب ہے، افسانوی مجموعہ انگارے کو 1933 عیسوی میں ضبط کیا گیا تھا۔ اگلا سوال ہے، ترقی پسند تحریک کو اولین فکری اساس کس کے مقالہ نے فراہم کی تھی؟ جواب ہے، ترقی پسند تحریک کو اولین فکری اساس اختر حسین رائے پوری کے مقالہ ادب اور زندگی نے فراہم کی تھی۔ اگلا سوال ہے، مضمون ادب اور زندگی میں کن مغربی ادیبوں کے خیالات کو
اردو داں طبقے میں متعارف کرانے کی کاوش کی گئی تھی؟ جواب ہے گورکی اور ٹالسٹائے کی۔ اگلا سوال ہے مضمون ادب اور زندگی کب اور کس رسالہ میں شائع ہوا تھا؟ جواب ہے مضمون ادب اور زندگی جولائی 1935 عیسوی کو رسالہ اردو میں شائع ہوا تھا۔ اگلا سوال ہے لندن کے نان کنگ ریستوران میں ہونے والے جلسے میں شامل ہونے والے ہندوستانی طلباء کے نام بتائیے۔ جواب ہے سجاد ظہیر، محمد دین تاثیر، ملک راج آنند، ڈاکٹر جیوتی گھوش اور پرمود سین۔ یورپ کی یونیورسٹیوں میں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے والے یہ نوجوان تھے۔ نوجوان طلباء جرمنی کے ہٹلر کے فاشزم کی مخالفت کی تھی اور ان طلباء کی جماعت نے ایک ادبی حلقے کی شکل 1935 عیسوی میں اختیار کی تھی۔ اگلا سوال ہے ترقی پسند ادیبوں کی انجمن کی تشکیل کے لیے باقاعدہ مینیفیسٹو کہاں تیار کیا گیا تھا؟ جواب ہے ترقی پسند ادیبوں کی انجمن کی تشکیل کے لیے باقاعدہ مینیفیسٹو لندن میں تیار کیا گیا تھا۔ اگلا سوال ہے ترقی پسند ادیبوں کی انجمن کے صدر کسے منتخب کیا گیا تھا؟ جواب ہے ترقی پسند ادیبوں کی انجمن کا صدر ملک راج آنند کو منتخب کیا گیا تھا۔ اگلا سوال ہے ترقی پسند تحریک میں کس کا نام اساسی حیثیت رکھتا ہے؟ جواب ہے سجاد ظہیر کا نام اساسی حیثیت رکھتا ہے۔ اگلا سوال ہے لندن میں ترقی پسند ادیبوں نے اپنی تحریک کا جو پہلا مینیفیسٹو تیار کیا تھا اس پر کن لوگوں نے دستخط کیے تھے؟ جواب ہے سجاد ظہیر، ملک راج آنند، ڈاکٹر جیوتی گھوش، ڈاکٹر کے ایس بھٹ، ڈاکٹر ایس سنہا اور ڈاکٹر محمد دین تاثیر نے دستخط کیے تھے۔ اگلا سوال ہے لندن میں ترقی پسند ادیبوں کی انجمن کے ایک جلسے میں کس ماہر لسانیات نے شرکت کی تھی؟ جواب ہے ماہر لسانیات ڈاکٹر سنیتی کمار چٹرجی نے شرکت کی تھی۔ اگلا سوال ہے ترقی پسند تحریک کے مینیفیسٹو کو ہندوستان میں سب سے پہلے کس نے خوش آمدید کہا تھا؟ جواب ہے ترقی پسند تحریک کے مینیفیسٹو کو ہندوستان میں سب سے پہلے منشی پریم چند نے خوش آمدید کہا تھا۔ اگلا سوال ہے پریم چند نے اس مینیفیسٹو کو کس رسالہ میں شائع کر کے ایک اداریہ لکھا تھا؟ جواب ہے منشی پریم چند نے اس مینیفیسٹو کو رسالہ ہنس میں شائع کر کے ایک اداریہ لکھا تھا۔ اگلا سوال ہے 1935 عیسوی میں جب سجاد ظہیر ہندوستان واپس آئے تو ان کے منصوبے کی تائید کن لوگوں نے کی تھی؟ جواب ہے فراق گورکھپوری، ڈاکٹر اعجاز حسین، شیودان سنگھ چوہان، نریندر شرما، احتشام حسین اور سید وقار عظیم نے تائید کی تھی۔ اگلا سوال ہے ہندوستان میں سب سے پہلے انجمن ترقی پسند مصنفین کا قیام کہاں عمل میں آیا تھا؟ جواب ہے ہندوستان میں سب سے پہلے انجمن ترقی پسند مصنفین کا قیام الہ آباد میں عمل میں آیا تھا۔ 1935 عیسوی میں سجاد ظہیر کے ہندوستان واپس آنے کے بعد الہ آباد میں فراق گورکھپوری، ڈاکٹر اعجاز حسین، ہندی کے ادیب جو ہیں شیودان سنگھ چوہان اور نریندر شرما، احتشام حسین اور سید وقار عظیم نے سجاد ظہیر کے منصوبے کی تائید کی تھی۔ اگلا سوال ہے 1936 عیسوی کے اوائل میں ترقی پسند مصنفین کا پہلا جلسہ کہاں ہوا تھا؟ جواب ہے 1936 عیسوی کے
اوائل میں ترقی پسند مصنفین کا پہلا جلسہ علی گڑھ میں ہوا تھا۔ اگلا سوال ہے، علی گڑھ میں ترقی پسند تحریک کو کن لوگوں نے تقویت بخشی؟ جواب ہے، علی گڑھ میں ترقی پسند تحریک کو علی سردار جعفری، جانثار اختر، حیات اللہ انصاری، مجاز، اختر حسین رائے پوری، خواجہ احمد عباس اور شاہد لطیف نے تقویت بخشی۔ اگلا سوال ہے، حیدرآباد میں کن ادیبوں کو ترقی پسند تحریک کے لیے منظم کیا تھا؟ جواب ہے، حیدرآباد میں سبط حسن کو ترقی پسند تحریک کے لیے منظم کیا تھا۔ اگلا سوال ہے، بنگال کے ادیبوں سے تبادلہ خیال کر کے کلکتہ میں انجمن ترقی پسند تحریک کی تشکیل کس نے کی تھی؟ جواب ہے، بنگال کے ادیبوں سے تبادلہ خیال کر کے کلکتہ میں انجمن ترقی پسند تحریک کی تشکیل ہیرن چند مکھرجی نے کی تھی۔ اگلا سوال ہے، امرتسر، لاہور اور پنجاب میں ترقی پسند تحریک کو آگے بڑھانے میں کن لوگوں نے نمایاں حصہ لیا تھا؟ جواب ہے، فیض احمد فیض، محمود الظفر، رشید جہاں، اختر شیرانی، غلام مصطفیٰ تبسم، میاں افتخار الدین اور فیروز الدین منصور نے نمایاں حصہ لیا تھا۔ اگلا سوال ہے، بہار میں کن لوگوں نے ترقی پسندوں کا ایک حلقہ قائم کیا تھا؟ جواب ہے، بہار میں سہیل عظیم آبادی، تمنائی اور اختر اورینوی نے ترقی پسندوں کا ایک حلقہ قائم کیا تھا۔ اگلا سوال ہے، سجاد ظہیر نے علامہ اقبال سے کب اور کہاں ملاقات کر کے ترقی پسند تحریک کے مقاصد ان کے سامنے رکھے؟ جواب ہے، سجاد ظہیر نے علامہ اقبال سے 1937 میں لاہور میں ملاقات کر کے ترقی پسند تحریک کے مقاصد ان کے سامنے رکھے تھے۔ اگلا سوال ہے، ترقی پسند تحریک کی پہلی کل ہند کانفرنس کب اور کہاں منعقد ہوئی تھی؟ جواب ہے، ترقی پسند تحریک کی پہلی کل ہند کانفرنس 15 اپریل 1936 کو لکھنؤ میں منعقد ہوئی تھی۔ اگلا سوال ہے، ترقی پسند تحریک کی پہلی کل ہند کانفرنس کی صدارت کس نے کی تھی؟ جواب ہے، ترقی پسند تحریک کی پہلی کل ہند کانفرنس کی صدارت منشی پریم چند نے کی تھی۔ اس کانفرنس میں پریم چند کے علاوہ حسرت موہانی، جے پرکاش نارائن، کملا دیوی چٹوپادھیائے، میاں افتخار الدین، یوسف مہر علی، اندو لال یاجنگ اور جینیندر کمار وغیرہ نے شرکت کی تھی۔ اگلا سوال ہے، ترقی پسند مصنفین کی پہلی کل ہند کانفرنس کا جنرل سیکریٹری کسے چنا گیا تھا؟ جواب ہے، انجمن ترقی پسند مصنفین کی پہلی کل ہند کانفرنس کا جنرل سیکریٹری سجاد ظہیر کو چنا گیا تھا۔ اگلا سوال ہے، ادب کی بہت سی تعریفیں کی گئی ہیں لیکن میرے خیال میں اس کی بہترین تعریف تنقید حیات ہے، یہ خیال کس کا ہے؟ جواب ہے، یہ خیال منشی پریم چند کا ہے۔ اگلا سوال ہے، ہمیں حسن کا معیار تبدیل کرنا ہوگا، ابھی تک اس کا معیار امیرانہ اور عیش پروانہ تھا، یہ خیال کس کا ہے؟ جواب ہے، یہ خیال پریم چند کا ہے۔ اگلا سوال ہے، پہلی کل ہند کانفرنس کے آخری اجلاس میں کس نے تقریر کی تھی؟ جواب ہے، پہلی کل ہند کانفرنس کے آخری اجلاس میں حسرت موہانی نے بھی تقریر کی تھی۔ انہوں نے ترقی پسند
مصنفین کی تحریک اور اس کے اعلان نامے سے پورا اتفاق بھی کیا تھا۔ اگلا سوال ہے، انجمن کے دستور کا مسودہ کن لوگوں نے تیار کیا تھا؟ جواب ہے، انجمن کے دستور کا مسودہ سجاد ظہیر، عبدالعلیم اور محمود الظفر نے مل کر تیار کیا تھا۔ اگلا سوال ہے، پہلی کل ہند کانفرنس کے لیے کس نے اپنا پیغام لکھ کر بھیجا تھا جو پڑھ کر سنایا بھی گیا تھا؟ جواب ہے، پہلی کل ہند کانفرنس کے لیے سروجنی نائیڈو نے اپنا پیغام لکھ کر بھیجا تھا جو پڑھ کر سنایا گیا تھا۔ اگلا سوال ہے، پہلی کل ہند کانفرنس میں کتنی قرارداد پیش کی گئی تھی؟ جواب ہے، پہلی کل ہند کانفرنس میں دو قراردادیں پاس کی گئی تھی۔ وہ دو کون سی ہیں؟ تو وہ یہ ہیں، پہلی قرارداد میں مسولینی کے حبش پر جارحانہ حملے کی مذمت کی گئی تھی، اور دوسری قرارداد میں حکومت سے مطالبہ کیا گیا تھا کہ وہ ادیبوں اور صحافیوں کو اپنے خیالات کے اظہار کی مکمل آزادی دے۔ اگلا سوال ہے، پہلی کل ہند کانفرنس میں فراق گورکھپوری اور احمد علی نے کس عنوان پر مقالہ پڑھا تھا؟ جواب ہے، پہلی کل ہند کانفرنس میں فراق گورکھپوری نے 19ویں اور 20ویں صدی کی تہذیبی اور اصلاحی تحریکوں پر اور احمد علی نے ترقی پسند ادب پر مقالہ پڑھا تھا۔ اگلا سوال ہے، ترقی پسند ادیبوں کی پہلی کانفرنس کب اور کہاں ہوئی تھی؟ جواب ہے، ترقی پسند ادیبوں کی پہلی کانفرنس 1937 عیسوی میں الہ آباد میں ہوئی تھی۔ یہ پہلی ہے، اور وہ جو لکھنؤ میں ہوئی تھی وہ کل ہند کانفرنس تھی، اور یہ صرف کانفرنس ہے۔ اگلا سوال ہے، الہ آباد کی پہلی کانفرنس کی مجلس کی صدارت کے لیے کن لوگوں کا نام منتخب کیا گیا تھا؟ جواب ہے، الہ آباد کی پہلی کانفرنس کی مجلس کی صدارت کے لیے آچاریہ نریندر دیو، پنڈت رام نریش ترپاٹھی اور مولوی عبدالحق کے نام کو منتخب کیا گیا تھا۔ اگلا سوال ہے، الہ آباد کی پہلی کانفرنس کے لیے ان منتخب لوگوں میں سے کون نہیں آ سکے تھے لیکن اپنا خطبہ صدارت بھیج دیا تھا؟ جواب ہے، مولوی عبدالحق اس کانفرنس میں الہ آباد کی جو پہلی کانفرنس تھی اس میں نہیں آ سکے تھے، اور انہوں نے اپنا صدارتی خطبہ جو ہے وہ بھیج دیا تھا۔ اگلا سوال ہے، ترقی پسند ادیبوں کی دوسری کانفرنس کب اور کس جگہ منعقد کی گئی؟ جواب ہے، ترقی پسند ادیبوں کی دوسری کانفرنس الہ آباد میں 1938 عیسوی میں منعقد کی گئی تھی۔ اگلا سوال ہے، الہ آباد کی دوسری کانفرنس میں کن لوگوں نے شرکت کی تھی؟ جواب ہے، الہ آباد کی دوسری کانفرنس میں فیض احمد فیض، ڈاکٹر عبدالعلیم، حیات اللہ انصاری، مجاز، علی سردار جعفری، آنند نارائن ملا، امرت رائے جو ہیں یہ پریم چند کے بیٹے تھے، شاہد لطیف، علی اشرف، فراق، اعجاز حسین، احتشام حسین اور وقار عظیم نے شرکت کی تھی۔ اگلا سوال ہے، الہ آباد کی دوسری کانفرنس کی مجلس صدارت کے لیے کن کا نام چنا گیا تھا؟ جواب ہے، الہ آباد کی دوسری کانفرنس کی مجلس صدارت کے لیے جوش ملیح آبادی، آنند نارائن ملا اور سمترا نندن پنت کا نام چنا گیا تھا۔ اگلا سوال ہے، سابق وزیر اعظم پنڈت جواہر لال نہرو نے کس کانفرنس میں تقریر کی تھی؟ جواب ہے، سابق وزیر اعظم پنڈت جواہر لال نہرو نے الہ آباد کی دوسری کانفرنس میں تقریر کی تھی۔ اگلا سوال ہے، ربندر ناتھ ٹیگور نے ترقی پسند ادیبوں کے نام
پیغام کس کانفرنس میں بھیجا تھا؟ جواب ہے ربندر ناتھ ٹیگور نے ترقی پسند ادیبوں کے نام پیغام الہ آباد کی دوسری کانفرنس میں بھیجا تھا۔ اگلا سوال ہے الہ آباد کی دونوں کانفرنسوں کے علاوہ ترقی پسندوں نے اور کن جگہوں میں 2 اہم جلسے کیے تھے؟ جواب ہے الہ آباد کی دونوں کانفرنسوں کے علاوہ ترقی پسندوں نے دہلی اور ہری پورہ میں 2 اہم جلسے کیے تھے۔ اگلا سوال ہے دہلی کے جلسے میں انجمن ترقی پسند مصنفین کی کونسل نے اسپین کی جمہوریت پسندوں کی حمایت میں کس کے خلاف قرارداد پاس کیا تھا؟ جواب ہے فاسسٹ فرینکو کے خلاف قرارداد پاس کیا تھا۔ اگلا سوال ہے ہری پورہ کے جلسے کی صدارت کس نے کی تھی؟ جواب ہے ہری پورہ کے جلسے کی صدارت سروجنی نائیڈو نے کی تھی۔ اگلا سوال ہے ترقی پسند مصنفین کی دوسری کل ہند کانفرنس کب اور کہاں ہوئی تھی؟ جواب ہے ترقی پسند مصنفین کی دوسری کل ہند کانفرنس دسمبر 1938 میں کلکتہ میں ہوئی تھی۔ اگلا سوال ہے دوسری کل ہند کانفرنس کے افتتاح کے لیے کس کو بلایا گیا تھا؟ جواب ہے دوسری کل ہند کانفرنس کی افتتاح کے لیے ربندر ناتھ ٹیگور کو بلایا گیا تھا، لیکن ربندر ناتھ ٹیگور جو ہے اس وقت بیمار تھے، اس لیے وہ آ نہیں سکے تھے۔ اگلا سوال ہے دوسری کل ہند کانفرنس کی صدارت کس نے کی تھی؟ جواب ہے دوسری کل ہند کانفرنس کی صدارت ملک راج آنند نے کی تھی۔ اگلا سوال ہے کلکتہ میں ہونے والی دوسری کل ہند کانفرنس میں کن لوگوں نے شرکت کی تھی؟ جواب ہے کلکتہ میں ہونے والی دوسری کل ہند کانفرنس میں سجاد ظہیر، احمد علی، ڈاکٹر عبدالعلیم، کرشن چندر مجاز اور علی سردار جعفری نے شرکت کی تھی۔ اگلا سوال ہے ترقی پسند ادیبوں نے اپنا رسالہ نیا ادب کے نام سے کب اور کہاں سے شائع کیا تھا؟ جواب ہے ترقی پسند ادیبوں نے اپنا رسالہ نیا ادب کے نام سے 1939 میں لکھنؤ سے شائع کیا تھا۔ مزید نئی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل اردو زبان ہماری کو سبسکرائب کریں اور ویڈیوز کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ بہت شکریہ۔